السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ محترم دینی بھائیوں، آپ سب لوگوں پر اللہ رب العالمین کی امن و سلامتی نازل ہو۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں گے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے، جس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کے پاس آپ انٹیلیجنٹ، جینیس، عقل مند شمار ہوں گے۔ عمل کریں گے جی۔ سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی آیت میں ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے جانے اور دن کے آنے، یعنی رات اور دن کے بدل کر آنے میں، جانے میں، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اس میں لآیات لأولی الالباب، جو عقل مند ہیں ان کے لیے اس میں عظیم نشانی ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن میں ذرا غور و فکر کریں گے، اللہ کے آسمان میں، زمین میں تھوڑا غور و فکر کریں گے تو عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ رب العالمین کون عقل مند ہے، کون اللہ کے پاس جینیس ہے، کون انٹیلیجنٹ ہے، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیاوی زندگی میں ہم لوگ، دنیا والوں کے پاس اپنا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ، عقل مند بتانے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، بہت ساری ہوشیاری کے کام کرتے ہیں نا۔ اگر اللہ کے پاس آپ عقل مند اور انٹیلیجنٹ بننا ہے تو یہ قرآن جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ صرف آپ مالدار لوگ جو ذہین ہیں وہی لوگ عمل کر سکتے ہیں، غریب قسم کے لوگ عمل نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر کوئی اس پر عمل کر کے اللہ کے پاس عقل مند بن سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے کیسے ذکر کرتے ہیں؟ تین طرح سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قیاماً، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرا وقعوداً، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تیسرا وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے، اپنے بازو کے بل، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تین طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تین طرح یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتانا یہ چاہتے ہیں، دن ہو کہ رات، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو مصروف رکھنے والے واقعی معنوں میں اللہ کے پاس یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ انٹیلیجنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس میں مزید فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس جو عقل مند ہوں گے ان کی جو دوسری صفت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ آسمان اور زمین کے جو اللہ کی مخلوق ہیں اس میں غور و فکر کریں گے۔ تیسری بات ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ آسمان اور زمین میں غور و فکر کرنے کے بعد کہیں گے یا اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ سورج نکل کر آتا ہے تو وہ شعاعیں دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔
اسی طریقے سے آخر میں اللہ رب العالمین یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بس تو ہمیں عذاب نار سے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ یہ تین قسم کی جو صفت جس کے پاس بھی ہوگی وہ اللہ رب العالمین کے پاس عقل مند کہلائے گا، وہ اللہ رب العالمین کے پاس جینیس اور انٹیلیجنٹ کہلائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، بستی والوں کے پاس، علاقے والوں کے پاس نام کمانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ نام کمانا ہے تو اللہ کے پاس کماؤ میرے بھائی، اللہ کو یاد کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہی سال کے 11 مہینے جیسے گزارے ویسے ہی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں گزارنا چاہیے۔ دیکھیں، نماز کا موقع ہے، ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ دوسری صف میں، کبھی کبھار پہلی صف میں بھی جگہ خالی رہتی ہے، ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ پہلی صف خالی رکھ کے دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو کیسا ٹھیک نہیں رہے گا نا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا نیک بندہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔